لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انتہائی قابل احترام مجاہد کرام، الحمدللہ ہم اس وقت جس پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور. جبل سور، الحمدللہ جبل سور سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ. پہاڑ کو کہتے ہیں سور، کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو کہتے ہیں. علماء کرام سے پوچھا گیا کہ اس کا نام جبل سور کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کا نام جبل سور اس لیے رکھا گیا کہ دور سے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو شیپ ہے، جو نقشہ ہے، وہ اس طرح کا ہے جیسے ایک بیل نما نقشہ ہے. تو اس پہاڑ کے پاس آج ہم کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اس پہاڑ کے اوپر میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آ کر کم و بیش 3 رات 3 دن تک اس پہاڑ کے اوپر آ کر قیام فرمایا تھا. اس پہاڑ کا سفر آج راستے بننے کے باوجود 5413 فٹ ہے. کتنا سفر ہے؟ 5413 فٹ، جو کہ ایک نوجوان آدمی مسلسل چلتا رہے تو کم از کم 1 گھنٹے کا نہیں تو 50 منٹ کا سفر ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. راستے ہونے کے باوجود قربان جاؤں ابوبکر صدیق کی عظمت پر کہ آپ نے میرے اور آپ کے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کا سفر کرایا تھا. کب کرایا تھا؟ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے. اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جو آج بھی 1400 سال پہلے کی طرح اصلی حالت میں موجود ہے. اس غار کا نام ہے غار سور. آج بھی اس غار کے اندر جا کر حجاج کرام نوافل ادا کرتے ہیں. آپ بھی جانا چاہیں تو ٹھنڈے اوقات میں آئیں، صبح کے ٹائم جو چل سکتے ہیں. بزرگ حضرات اور بزرگ مائیں نہ آئیں تاکہ وہاں جانے میں آپ کو دقت ہوگی، آپ عمرے بھی نہیں کر پائیں گے. مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس پہاڑ کے اوپر آج جو غار موجود ہے وہ 1400 سال پہلے کی طرح اصلی حالت میں موجود ہے. آج اس غار کے اندر حجاج کرام وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس غار کا ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب 2 لوگ اس پہاڑ کے اوپر اس غار میں تشریف لے کے گئے. اذ یقول لصاحبہ، اس نے اپنے صاحب سے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا. کس سے کہا؟ ابوبکر صدیق سے کہا. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ، ہم نے ان پر سکینہ اتارا. یہاں سکینہ کا مطلب کیا آیا؟ مدد اتاری. کس طرح اتاری؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی غار کے اندر گئے ہیں تو ایک مکڑی کو حکم ہوا کہ باہر جالا تان دے، تو وہ واقعہ اسی غار کا ہے. ایک کبوتری کو حکم ہوا باہر گھونسلہ بنا کے انڈا دے دے، وہ واقعہ بھی اسی غار کا ہے. آپ نے سنا ہوگا ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈر دیا، وہ واقعہ بھی اسی غار کا ہے. جب اللہ کے نبی نے اس پہاڑ کے اوپر اس غار میں قیام فرمایا تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اللہ کے نبی کو کھانا دینے کے لیے جناب ابوبکر صدیق کی بیٹی جناب حضرت اسماء بنت ابی بکر تشریف لایا کرتی تھی. صرف کھانا تو کھانا ہی رہ گیا، وہاں اللہ کے نبی کو ہر روز اللہ کریم بکریوں کا تازہ دودھ بھی پیش کراتا تھا. کن کے ذریعے سے؟ یہ سیر ابھی ابوبکر کو جاتا ہے. کیسے؟ ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ. وہ ہر روز لوگ بکریاں لے کے شام کو گھروں کو جاتے، وہ بکریاں لے کے پہاڑ پہ آتا، دودھ نکالتا.